بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ مقدس اور پیارا مہینہ ہے جس کو شریعت میں بڑی فضیلت اور بزرگی حاصل ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی خاص مہینے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اس کی فضیلت کو بتلاتا ہے، اس کی بزرگی کو بتلاتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام الشہر اللہ محرم، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس کی بزرگی اور تقدس معلوم ہوا، اور ایک یہ کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ پھر محرم الحرام میں بھی 10 محرم الحرام کی فضیلت ایک الگ ہے اور باقی دنوں کی فضیلت الگ ہے۔ باقی دنوں کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، اس نے محرم الحرام کے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے! تو یہ اس کی بزرگی اور تقدس ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں میں رکھا ہے۔ لیکن اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے اس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو 10 محرم الحرام کا روزہ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ یہ الگ فضیلت رکھتا ہے، یعنی وہ فضیلت کہ ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ اس کی فضیلت الگ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے 10 محرم الحرام کے روزے کو۔ فرماتے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشورہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کی فضیلت کے بارے میں اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنی زیادہ فضیلت اور جتنا زیادہ مبالغہ آپ اس دن یعنی محرم الحرام کے روزے کے بارے میں کرتے تھے۔ یعنی بہت زیادہ ترغیب اللہ کے رسول دیا کرتے تھے کہ اس دن میں روزہ رکھا جائے۔ اور اس دن کے روزے کے بارے میں احادیث میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض تھا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس دن کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور یہ مستحب قرار پایا۔ اب جس کا دل چاہے وہ اس دن میں روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے وہ اس دن میں روزہ نہ رکھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بصیام عاشورہ ویحثنا علیہ ویتعاہدنا عنده فلما فرض رمضان لم يحثنا علیہ ولم يتعاہدنا عنده، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو حکم دیا کرتے تھے عاشورہ کے روزہ رکھنے کا، اور عاشورہ کے روزے کی ہمیں ترغیب دیا کرتے تھے، اور جب عاشورہ کا دن آیا کرتا تھا ہمیں یاد دہانی کرایا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہم کو حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس طرح ترغیب دی، کیونکہ اب رمضان مبارک کے روزے فرض ہو چکے تھے تو اب یہ فرض روزہ نہیں رہا تھا بلکہ اب یہ نفلی ہو گیا تھا، تو اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم دینا بند کر دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ خود بھی رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی رکھایا کرتے تھے۔